آپ ٹھہری، حضرت ٹھہر گئے، اعلیٰ حضرت کا بیٹا رک گیا۔ حجت الاسلام نے فرمایا بولو بابو کیا بات؟ کہا حضور گھر میں بعد میں جائیے گا، گھر میں بعد میں داخل ہوئیے گا۔ کیا کروں تب پہلے؟ تو اس نے کہا حضور پہلے کلمہ پڑھائیے، پھر مسلمان بنائیے، پھر گھر میں جائیے۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے کلمہ پڑھایا، وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ حضرت گھر میں جاتے ہیں تو بعض ساتھی ہوتے ہیں نا، انہوں نے پوچھا اس سے غیر مسلم سے، یار تم نے حجت الاسلام کو دیکھا ہے، اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو دیکھا، نہ اس سے کوئی بات کی، نہ اس سے کوئی سلام کیا، نہ اس سے کوئی مصافحہ کیا، نہ اس کی کوئی تقریر سنی، نہ اس کا کوئی بھاشن سنا، نہ اس کی کوئی کتاب پڑھی، بس دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ تو غیر مسلم نے جو جواب دیا میرے خسرو کی زبان میں یوں کہو کہ چھاو تلک سب چھیڑی رے اسے نہیں نہ ملے کے بات ہم کر دینی رے اسے نہیں نہ ملے کے اور بل بل جاؤں میں توڑے رنگ ہے جوان اپنے ہی رنگ میں رنگ دینی رے اسے نہیں نہ ملے کے۔ بس میں سوچ میں پڑ گیا کہ جب بریلی کا حامد رضا خان ایسا ہے تو مدینے کا نبیوں کا سلطان کیسا ہوگا؟ جب بریلی کے عالم کا یہ عالم ہے تو پھر حبیب خدا کا عالم کیسا ہوگا؟ بے شک، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے کردار، یہ ہے حجت الاسلام کا حسن کہ اللہ نے انہیں ایسا حسن ہی دیا تھا، کردار میں اتنی سادگی ہی تھی کہ غیر مسلم دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتا، مسلمان ہو جاتا۔ آج کی رات حجت الاسلام کا عرس ہو رہا ہے۔ علامہ شمشیر کے ارد گرد رہنے والوں، آپ ذرا غور کرو کہ ہمارے بزرگ کیسے تھے؟ تقریر نہیں کرتے تھے، لوگ دیکھتے تھے، ایمان لے آتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج آپ مسلمان ہو، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بھتیجا چچا سے لڑ رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے لڑ رہا ہے، ساس بہو سے لڑ رہی ہے، بہن نند سے لڑ رہی ہے۔ آج گھر میں اختلاف، خاندان میں اختلاف، محلے میں اختلاف، پڑوس میں اختلاف، بستی میں اختلاف، آج بھائی بھائی کا لفڑا جھگڑا کورٹ تک پہنچ گیا، کچہری تک پہنچ گیا۔ آج حال یہ ہے کہ آپ سے آپ کا بھائی راضی نہیں، آپ سے آپ کا باپ راضی نہیں، آپ سے آپ کی ماں راضی نہیں۔ آپ ایک مسلمان ہو، آپ سے آپ کا پڑوسی راضی نہیں ہے، اور ایک وہ تھے ہمارے اسلاف، ایک وہ تھے ہمارے بزرگ، ایک وہ تھے ہمارے اساتذہ، وہ ایک ہمارے ولی تھے کہ جن کو دیکھ کر غیر مسلم کیا ہو جاتا تھا؟ مسلمان ہو جاتا تھا۔ جلسہ آپ کرا رہے ہو، بہت اچھی بات، لیکن جلسہ کرا لینے سے صرف کوئی جنتی نہیں ہو جاتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو جلسے میں آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے، جو سبق دیا جا رہا ہے، وہ پیغام لے کر اٹھو، وہ سبق یاد کر کے اٹھو، عزم بالجزم کر کے اٹھو، پکا ارادہ کر کے اٹھو کہ آج کے بعد بلکہ ابھی سے ہم اپنے اندر چینجنگ لائیں گے، بدلاؤ لائیں گے، تبدیلی لائیں گے۔ کیا لائیں گے؟ تبدیلی کیا ہونی چاہیے؟ تبدیلی یہ ہونی چاہیے کہ آپ باپ کی جتنی عزت کرتے تھے ڈبل کرنا چالو کر دیں۔ آپ اپنے امام سے، اپنے مولانا سے جتنے دور تھے اتنے قریب آ جائیں۔ آپ جو بات بات پر اپنی بیوی کو گالی، اپنی بیوی کو مار، اپنی بیوی کو لان، اپنی بیوی پر تان کرتے تھے، اس سے توبہ کر لو۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کسی سے اختلاف ہے، خاندان والوں میں سے اختلاف ہے، محلہ والوں سے اختلاف ہے، بستی میں کسی سے اختلاف ہے، تو ارادہ کر کے اٹھو کہ ہم صبح ہی انشاءاللہ جس بھائی سے اختلاف لفڑا ہے، جس چچا سے لفڑا ہے، جس بھتیجے سے لفڑا ہے، جس پڑوسی سے لفڑا ہے، گاؤں کے جس آدمی سے لفڑا ہے، ہم خود غلطی ہماری ہو یا نہ اس کے پاس جائیں گے اور اس سے ہاتھ ملا لیں گے، اس سے سینہ ملا لیں گے۔
ہے آپ حضرات یہ سب کام کرنے کے لیے تیار؟ یا صرف تکلیف سبحان چاہیے؟ اللہ الحمدللہ چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے، کاٹ دیں گے والی تیار ہیں آپ حضرات بدلاؤ لانے کے لیے؟ کوئی کچھ نہیں بول رہا اور بولے گا بھی نہیں، ہم کو لگ رہا ہے۔ کچھ بولو، منہ کھولو۔ بدلاؤ لانے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگ بدلاؤ لانے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ۔ بدلاؤ لاؤ میرے دیش۔ اگر آپ اپنے اندر بدلاؤ نہیں لاتے، چینجنگ نہیں لاتے، تبدیلی نہیں لاتے ہیں، پھر اس جلسے کا فائدہ کیا؟ پھر ان علماء کا فائدہ کیا؟ ہاں اگر چینجنگ لے آئے، بدلاؤ لے آئے، تبدیلی لے آئے، آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہم لفڑا سے، جھگڑا سے، فتنہ سے، فساد سے، چغلی سے، غیبت سے، حسد سے، جلن سے، عیاری سے، مکاری سے، شیطانی سے، دھوکہ دھڑی سے آج کے بعد دور رہیں گے، آج کے بعد ان چیزوں سے باز رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا جلسہ کرانا بھی کامیاب، آپ کا جلسہ سننا بھی کامیاب۔ آج ہم بڑا بڑا جلسہ کرتے ہیں، لیکن بدلاؤ ہمارے یہاں نہیں آتا، ہمارے یہاں چینجنگ نہیں آتی، ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے لوگ سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ دل میں اخلاص ہونا، قلب میں اللہ کا ڈر ہونا، اللہ کی خشیت ہونا، تو پھر جھٹکے میں انقلاب آتا ہے، پھر جھٹکے میں تبدیلی آتی ہے۔ بنی سلیم کا ایک آدمی آیا حضور کی بارگاہ میں، اور حضور کی بارگاہ میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا اور حضور کے دامن سے وابستہ ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ حضور نے اپنے ارد گرد اپنے سامنے بیٹھے اصحاب سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اس غریب محتاج کی کچھ مدد کر دے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ہوں، اس کو ایک قیمتی اونٹنی دیتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ اس ٹائم میں اونٹ کی بہت قیمت ہوا کرتی تھی، قیمتی اونٹنی۔ حضور نے فرمایا ہے کوئی جو اس کا سر ڈھانپ دے؟ حضرت مولا علی کھڑے ہوئے اور اپنے سر کا عمامہ اتارا، اور اتارنے کے بعد اس کے سر میں باندھ دیا۔ پھر حضور نے فرمایا ہے کوئی جو اس بھوکے کو کھانا کھلائے؟ تو حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور کہا حضور میرے پاس تو خوراک نہیں ہے، میرے پاس کھلانے کے لیے غذا نہیں ہے، لیکن میں محلے میں نکلتا ہوں اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، ان کی خوراک اور غذا کا انتظام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلمان فارسی محلے میں نکلے اور جس گھر سے امید تھی اس گھر میں پہنچے، دستک دی، آواز دی، کون؟ سلمان فارسی نے کہا میں سلمان فارسی ہوں، حضور کی بارگاہ میں ایک بھوکا باہر سے آیا ہوا ہے، انہیں بھوک لگی بھی ہے، حضور نے کھانے کے انتظام کے لیے کہا ہے، مگر اتفاق دیکھئے کہ جس کے گھر میں بھی سلمان فارسی نے آواز دی اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، ان کے گھر میں خوراک نہ تھی، ان کے گھر میں غذا نہ تھی۔ اللہ اللہ تمام گھروں میں تقریباً پہنچ گئے، دستک دی، آواز دی، مگر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ جیسے جیسے یہ جھارکھنڈی بابا کی عمر بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ان پر جوانی چڑھ رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ 18-20 سال کا ایک دم بالکل کڑیل جوان، عالم بھی اتنا چکا چک۔ حضرت کو دیکھو سر سے لے کے پیر تک، ان کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لو کہ جب ان کا ابھی یہ جلوہ ہے، جب یہ بولنے پہ آئیں گے تب کیا جلوہ ہوگا۔ پورے جھارکھنڈ، بہار، بنگال، اڑیسہ میں دورہ ہوتا ہے، قوم کی اصلاح ہوتی ہے، ہنسا ہنسا کے اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے عالم، خطیب، دائی، مبلغ کو اللہ سلامت رکھے۔ بہتر تو یہ ہے کہ میں کرسی چھوڑ دوں اور سیدھے ان کو بیٹھایا جائے، ٹائم کافی ہو گیا۔ علامہ شمسی صاحب ہیں کہ چلے گئے؟ ہیں کہاں ہیں؟
حضرات چینجنگ لاؤ، کیا لاؤ؟ چینجنگ لاؤ، بدلاؤ لاؤ. ایسے مبلغ جن کی اصلاح کا اثر پورے جھارکھنڈ، بنگال اور بہار میں ہنسا ہنسا کر تشریح کرتے ہیں، ہنسا ہنسا کر اصلاح کرتے ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم ایسے عالم مسلح کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، جو اصلاح کرے، جو آپ کی تصحیح کرے، ان پر دھیان دے اور ارادہ کر کے جائیں کہ آج جو حضرت پیغام دیں گے، آج جو ہماری اصلاح کریں گے، ہم لوگ اپنے اندر بدلاؤ لائیں گے. ہاتھ اٹھا کر بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. جب وعدہ کر ہی لیا ہے تو اصلاح ہم کریں یا یہ کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ہم سے اچھی اصلاح تو یہ کریں گے. یہ اس فیلڈ کے بہت ماہر دقاق اور تجربہ کار اور بالکل کیا کہتے ہیں، مجھے مجھائے، پہنچے پہنچائے، پکا پک، بہت مخلص، بہت سچے پکے اور صاف دل کے عالم ہیں. میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اور میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. علامہ اصغر صاحب کے یہاں میں آنے والا ہوں. ہاں، پروگرام میں ان کے مدرسے میں ہے نا. آپ لوگ کو دعوت دیتا ہوں ابھی سے، وہاں آئیے، ملاقات ہوگی، پھر وہیں آج کی ادھوری بات ہوگی. پندھا دادیم وحاصل شد فراغ وما لینا یاخی الا البلاغ.